السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین کو قاری غلام اویس بٹو کی طرف سے اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم عید کے موقع پر نماز عید کا جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ اس کی انفارمیشن ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے کافی کچھ سیکھیں گے جس سے آپ کی غلطیاں جو ہے وہ درست ہو سکیں گی۔ تو سب سے پہلے نماز عید کی جو نیت ہے، یہ نیت دل کا پختہ ارادہ ہوتا ہے، دل کا جو پکا ارادہ ہوتا ہے کہ آپ گھر سے نماز عید ادا کرنے گئے ہیں تو آپ اللہ اکبر کہہ کے بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ تو اگر آپ زبان سے اس کو کہہ لیتے ہیں تو یہ مستحب ہے، یہ آسان طریقہ ہے، تو یہ بھی کہہ لینا چاہیے۔ تو وہ کیا طریقہ ہے جی؟ نیت کرتا ہوں اس نماز کی، یعنی کہ جو نماز بھی ہے عید کی، عید الفطر ہے یا عید الاضحیٰ کی ہے، تو نیت کرتا ہوں اس نماز کی، نماز پڑھتا ہوں خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے، 2 رکعت نماز واجب عید الفطر، 7 زائد 6 تکبیروں کے منہ طرف قبلہ شریف کے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہنا ہے۔ یہ آپ اللہ اکبر کہہ کے آپ تکبیرہ تحریمہ ہے اور اس کے ساتھ آپ امام کے ساتھ آپ جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ امام سے پہلے تکبیر نہیں کہنی، بلکہ امام کہہ لینے، امام تکبیر کہہ لے اور اس کے بعد آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، فوراً ہی آپ نے امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جانا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے پہلی تکبیر میں آپ نے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ آپ نے باندھ لینے ہیں۔ پہلی تکبیر میں 6 تکبیریں ہیں اور اس میں جو زائد 6 ہیں، باقی ٹوٹل 8 تکبیرات ہیں۔ تو کانوں تک ہاتھ اٹھا کر آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں پہلی تکبیر کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ ثنا پڑھی، امام نے ثنا پڑھی، اور اس کے بعد امام اور مقتدی دونوں کہیں گے امام کی اقتداء میں، پہلے امام کہے گا پھر آپ کہیں گے۔ اللہ اکبر کہیں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر آپ نے ہاتھ نیچے چھوڑ دینے ہیں۔ پھر دوسری تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر آپ نے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر آپ نے چھوڑ دینے ہیں، اور تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں، اور امام بلند آواز میں قرات کرے گا، سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرے گا، اور اس کے ساتھ کوئی ایک سورت یا کچھ آیات ملا کر وہ قرات کرے گا، اور مقتدی جو ہے وہ سب خاموشی سے سنتے رہیں گے۔ اس کے بعد رکوع سجود ہوں گے، معمول کے مطابق جو رکوع اور 2 سجدے ہوتے ہیں وہ آپ کریں گے، اور دوسری رکعت کے لیے آپ دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو دوسری رکعت میں امام بلند آواز سے سورۃ فاتحہ اور کوئی ایک سورت تلاوت کرے گا، اور مقتدی خاموشی سے اس کو سماعت کریں گے، سنیں گے، اور امام اور مقتدی دونوں کہیں گے جب آپ رکوع میں جانے لگیں گے، یعنی کہ دوسری رکعت میں امام قرات کرے گا، سورت پڑھے گا، جب وہ رکوع جانے لگیں گے، رکوع جانے سے پہلے 3 تکبیریں آپ نے کہنی ہیں، اور چوتھی تکبیر میں آپ نے رکوع میں جانا ہے جی۔ پہلی تکبیر کہے گا اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر آپ نے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں۔ دوسری تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر آپ نے چھوڑ دینے ہیں۔ اس کے بعد تیسری تکبیر اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر آپ نے چھوڑ دینے ہیں، اور اس کے بعد چوتھی تکبیر میں آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، اور آپ نے بغیر ہاتھ اٹھائے آپ نے رکوع چلے جانا ہے۔ چوتھی تکبیر میں آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ معمول کے مطابق 2 سجدے کریں گے، التحیات درود پاک پڑھیں گے، دعائے معصورہ پڑھیں گے، یعنی کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اس کے بعد آپ سلام پھیر دیں گے۔ یہاں پہ اس مقام پر جب کیونکہ یہ ہمارے معمول کی نماز نہیں ہوتی، یہ سال میں ہم نے ایک مرتبہ ہم نے 2 رکعتیں ہم نے ادا کرنا ہوتی ہیں، تو اکثر دوست احباب جو ہیں
وہ یہاں پہ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ جہاں پہ یہ جو مقام ہوتا ہے یہاں پہ وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ یہ جو تکبیر کیونکہ امام کہتا ہے اللہ اکبر، تو اکثر احباب جو ہیں وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں، یہ وہ دائیں بائیں کنفیوژن سے وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ جو آپ نے رکوع میں نہیں جانا، بلکہ آپ نے کانوں تک ہاتھ اٹھا کر آپ نے جو نا تکبیرات 3 کہنی ہے، چوتھی تکبیر جب امام کہے گا تو آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے، اور اس کے بعد معمول کے مطابق آپ نے نماز عید مکمل کرنی ہے۔ اس کے بعد نماز کے بعد امام خطبہ پڑھے گا، جو خطبے کے بعد خطبہ بھی سماعت کریں، اور اس کے بعد آپ دعا میں شامل ہو جائیں، اور اپنے لیے، دوست احباب کے لیے اور اپنی بخشش کے لیے دعا کریں۔ اور یہ بڑا جو اچھا دن ہوتا ہے، عید کا خوشی کا دن ہوتا ہے، جو رمضان کے بعد اللہ کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ کی ذات مسلمانوں کی بخشش فرماتے ہیں جو بخشش مانگتے ہیں، تو یہ بہت اہم دن ہے، اور اس کو اللہ کی ذات آپ احباب کو خوشیوں کے ساتھ ہمکنار کریں۔ میری طرف سے آپ کو ایڈوانس عید مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔